السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں یعنی اس غزل کی تشریح کی طرف۔ اور یہ غزل کیا ہے؟ یہ فرسٹ ایئر کی جو کتاب ہے، اردو کتاب، تو یہ جو کتاب اس دفعہ ہے تو یہ فیڈرل بورڈ کے عین مطابق مطلب یعنی اس دفعہ بنائی گئی ہے فرسٹ ایئر کلاس کے لیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ پچھلے سال جو یہاں پہ کتاب چل رہی تھی تو وہ کتاب یہاں پہ جو خیبر پختونخوا یا مطلب یعنی جو کے بورڈ ہے تو اس بورڈ کی کتاب یہاں پہ مطلب پچھلے سال چل رہی تھی اور فیڈرل بورڈ کے مطلب یعنی اس دفعہ عین مطابق کتاب یہ چل رہی ہے اور لہٰذا اس غزل کی جو تشریح ہے تو ایک ایک شعر کی تشریح میں اپلوڈ کرتا جاؤں گا۔ اور یہ جو غزل کس کی ہے، غزل یعنی اصل میں غزل کے جو شاعر ہے تو یہاں پہ وہ میر تقی میر ہے اور میر تقی میر کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 1723 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1810 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو میر تقی میر اصل میں ان کا جو نام تھا وہ میر، اصل نام ان کا میر محمد تقی اور اردو کے عظیم شاعر تھے۔ میر ان کا تخلص تھا۔ اردو شعر میں میر تقی میر کا مقام بہت بلند ہے اور انہیں ناقدین اور شعراء متاخرین نے خدائے سخن کے خطاب سے بھی نوازا ہے اور وہ اپنے زمانے کے ایک منفرد شاعر تھے۔ بہرحال اور یہاں پہ شعر نمبر 1 کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں۔ شعر نمبر 1 کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ پتا پتا کے معنی کیا ہے؟ پتا کے معنی یعنی پتے، بوٹا کے معنی ہے پودا، گل کے معنی پھول، یعنی پتا پتا بوٹا بوٹا۔ باقی مطلب یہ اس میں بوٹا کا لفظ تھوڑا سا مشکل ہے اور ساتھ ہی گل کے اگر شاید گل کے معنی بھی تو مشکل نہیں ہے، یہ سارا شعر آسان ہے لیکن یہاں پہ بوٹا کے معنی کیا ہے؟ یعنی پودا، اور گل کے معنی تو پھول ہے۔ تو اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کا ہر شخص ہماری یعنی حالت زار سے واقف ہے۔ حالت زار یعنی ہماری خراب حالت سے واقف ہے، لیکن ایک صرف محبوب ہی ہماری حالت سے واقف نہیں۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر کی شاعری زندگی کے جو انقلابات کی ترجمان رہی ہے اور میر کو خدائے سخن کا نام بھی دیا گیا ہے، لہٰذا میر کا جو اسلوبی بیان تھا وہ سادہ اور سلیس ہونے کے باوجود یعنی وہ ندرت اور انفرادیت کا حامل ہے۔ میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے معاصرین نے کیا ہے یعنی ہم عصر یعنی ان کے جو ساتھ یعنی مزید جس زمانے میں گزر رہے تھے، بلکہ اب تک کے تمام مستند ناقدین اور غزل کے جو معتبر شعراء نے میر کے کلام کی جو ہمگیریت ہے، ہمگیریت کا مطلب ہی نہیں ساری دنیا پہ چھا جانے والی، یونیورسل جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اور افادیت کو کھلے دل سے یعنی مانا ہے، تسلیم کیا ہے۔ ان کے عہد کو اردو شاعری کے زیرین عہد سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے تشبیہ اور استعارے کے پردے میں محبوب کی بے رخی اور بے اعتنائی اور بے وفائی کا شکوہ کیا ہے اور شکوہ کنا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی جدائی اور ہجر اور فراق میں ہماری حالت زار یعنی ہماری خراب حالت، ہماری ناگفتبے حالت اور ساتھ بے قراری اور تڑپ اور بے چینی تمام دنیا کو جہان کو معلوم ہے۔ ہر شخص ہماری حالت سے یا ہماری حالت سے واقف ہے، ہمارے حال سے واقف ہے، آشنا ہے اور ہم پہ ترس کھاتا ہے، ہمدردی کرتا ہے۔ اور ہر کوئی ظاہری بات ہے کہ اس دنیا میں جس انسان پہ کوئی تکلیف گزرتی ہے تو کچھ لوگ ان کے ساتھ اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے ان کا ساتھ دے دیتے ہیں اور ان کی مدد کرنے کے لیے دل و جان سے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہے کہ وہ اس کو تکلیف میں دے کر وہ ان کے اوپر ہنسنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جس محبوب کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے وہی انجان بنا ہے اور ہماری حالت یہاں پہ اس حالت کا جو ذمہ دار وہ ٹھہرا رہا ہے وہ محبوب ہی ہے، یعنی محبوب نے ہماری یہ حالت بنا دی ہے، ورنہ پہلے میں تو بالکل صحیح تھا، صحیح یعنی دماغ رکھنے والا بندہ تھا اور وہ ہماری حالت زار بے قراری اور تڑپ سے بے خبر رہتا ہے۔ اگرچہ
یعنی دس کریڈٹ گوز ٹو محبوب، لیکن جس نے میری حالت بنائی ہے تو وہ اس حالت کا ذمہ دار ہے، لیکن وہ اس حالت کا وہ ذمہ دار بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بے اعتنائی کا، ساتھ ساتھ وہ بے پرواہ بھی ہے، کیئرلیس بھی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مطلب یعنی میں نے جو شاعر ہے، شاعر کا یہ حال میں نے نہیں بنایا، اور نہ میرا کوئی اس میں قصور ہے، نہ میرا کوئی اس میں لینا دینا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اس کی بے رخی اور بے پرواہی کی وجہ سے ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں، شاعر کا نام مومن خان مومن، اور مومن خان مومن کا جو ایک شعر ہے اس حوالے سے کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، مطلب اثر یعنی اس کو کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، اور رنج راحت، رنج کا مطلب تکلیف، راحت کا مطلب خوشی، فضا نہیں ہوتا۔ رنج راحت یعنی جو راحت ہے، جو رنج ہے اور جو تکلیف ہے، ساتھ ساتھ راحت فضا نہیں ہوتا، مطلب یعنی اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ شاید دنیا کو چمن اور یہاں پہ اس کی مناسبت سے پتوں کو اہلی دنیا قرار دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ چمن میں محض ایک گل یعنی محبوب ہی ہے جو میرے حال سے واقف نہیں ہے، ورنہ چمن کا ایک پیڑ پودا اور پتا میرے حالت سے، میرے حال سے یا میری حالت سے واقف ہے۔ یعنی دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جسے میری حالت کا یا میری حالت کی خبر نہ ہو، سوائے محبوب کے۔ شعر کو محبوب کے تغافل، غفرت اور بے اعتنائی اور بے پرواہی اور لاپرواہی کا شکوہ ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں، شاعر کا نام غالب ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب ان کا پورا نام ہے، یا رب نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، یا رب نہ سمجھے نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ یعنی محبوب پھول کی طرح خوبصورت ہے، اور وہ بس اپنے آپ میں مگن رہتا ہے۔ کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اتنے حسین ہوتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار یعنی آئینے کی طرف بار بار دیکھتے ہیں، وہ خود کو دیکھتا ہے کہ میں کتنا حسین ہوں، لیکن یہاں پہ اور وہ بس اپنے آپ میں مگن رہتا ہے۔ یعنی اسی وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، جو حسین ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں، اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اسے معلوم ہی نہیں کہ کوئی اس کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے، اور اس کی بے رخی نے اس کی کیا حالت کر دی ہے۔ میری اس کیفیت اور حالت سے سبھی واقف ہے، سب کو میری حالت کا پتہ ہے، لیکن صرف وہ واقف نہیں جس سے واقف ہونا چاہیے تھا۔ یعنی جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں، شاعر کا نام کیا ہے، یعنی مصحفی ہے، بقول مصحفی۔ وہ شعر کچھ یوں ہے کہ لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے، کون سے شہر میں ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے۔ یا جس طرح اس کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ یعنی غالب کی کچھ شعر ہے کہ وہ اثر یعنی کون کہتا ہے، یا اسی طرح اس کے حوالے سے دو شعر ہے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک شعر اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ کیا بتاؤں اس کے ساتھ وقت گزارا بہت ہے، کیا بتاؤں اس کے ساتھ وقت گزارا بہت ہے، دل کا قاتل ہی سہی پر پیارا بہت ہے۔ اور ایک شعر اور بھی ہے کہ مطلب حسن کے حوالے سے کہ حسن والوں سے کہہ دو کہ نہ نکلے باہر، حسن والوں سے کہہ دو کہ نہ نکلے باہر، کہ دیکھنے والوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس شعر کی تشریح تو مکمل ہو گئی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اب اس شعر کی تشریح سے استفادہ ضرور کریں گے، اگرچہ یہاں پہ آس پاس شور بھی ہو رہا ہوتا ہے بچوں کا، لیکن میرے وہ سبسکرائبر جو ابھی تک انہوں نے کئی سال سے میرا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں اگر کوئی مشکلات ہے، کوئی مسائل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے، اور جو نیو سبسکرائبرز ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کے جتنے بھی ہیں جو بھی حاجتیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری حاجتیں پوری کر لے، اور جو بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے، جو مہلک امراض ہیں، مصیبتوں سے، اچانک حادثات سے، دشمنیوں سے، یعنی ہر قسم کی تکالیف سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے، کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو دل و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامیاب کرے۔
کامران کامیاب اور کامران کرے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔